بزرگان محترم، برادران اسلام، کچھ جمعوں سے سیرت سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں چل رہی تھیں، باوجود اس کے کہ میرا اور آپ کا اس بات پر یقین ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی کو بیان کرنا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا احاطہ کر لینا یہ میرے اور آپ کے بس کی بات ہے ہی نہیں۔ ویسے تو سارا سال جمعوں کے اندر جو مضامین ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے دین سے متعلق ہوتے ہیں، لیکن مرکزی عنوان الگ ہوتے ہیں۔ لیکن خصوصی طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا عنوان وہ عام طور پر ربیع الاول اور اس کے شروع میں اور اس کے بعد جو ہے ذکر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اسی سلسلے کا یہ آخری نشست یا آخری جمعہ سمجھ لیجئے کہ سیرت کے حوالے سے جو بات چل رہی تھی اس میں آخری بات آج یہ عرض کرنی ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو کیا نصیحتیں فرمائیں یا کیا بات ارشاد فرمائیں؟ وہ آخری جملے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس امت کے لیے کیا تھے کہ ان جملوں کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے لافانی دنیا سے پردہ فرما گئے اور آفتاب نبوت ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جیسے کہ مشہور اور معروف ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ارتحال ہوا اور وصال ہوا۔ الادب المفرد میں حدیث لائے ہیں مصنف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، اور حدیث آتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ایتینی بطبق اکتب فیہ ما لا تضل امتی، کہ میرے پاس تم ایک جو ہے تھال لے آؤ، میں تمہیں کوئی ایسی بات لکھ کر دے دوں گا اکتب فیہ کہ ما لا تضل امتی، کہ اس کے بعد میری امت گمراہ نہیں ہوگی۔ آپ توجہ سے سن رہے؟ حضرت علی فرماتے فخشیت ان یسبقنی، حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر لگا، اندیشہ ہوا، کیونکہ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا آخری دن تھا، طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، نقاہت بہت زیادہ تھی، تو حضرت علی فرماتے ہیں مجھے یہ ڈر ہوا کہ میں کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سر مبارک آگے حدیث میں آ رہا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی باہوں اور یہ جو ہے نا ران، اس کے درمیان تھا ایسے۔ تو حضرت علی فرماتے جب حضور نے بات ارشاد فرمائی تو مجھے دو چیزیں مانی ہوئیں، فخشیت ان یسبقنی، کہ میں اس طرح نکلوں گا چھوڑ کر تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف بھی ہوگی، اس وقت وہ میری ان بازوؤں میں ہیں اور رانوں کے درمیان ان کا سر مبارک ہے، اور مجھے یہ بھی اندیشہ تھا کہ میں ادھر ادھر ہوا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی روح ہی پرواز نہ کر جائے، فخشیت ان یسبقنی، تو میں نے کہا انی
لأحفظ من ذراعی الصحیفہ، یا رسول اللہ آپ مجھے ارشاد فرما دیجئے، میں اس کو لکھ لوں گا، میں خود اس کو لکھ لوں گا۔ آگے وہ بات ارشاد فرمائی وَكَانَ رَأْسُهُ بَيْنَ ذِرَاعِهِ وَعُزْدِي، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو سر مبارک تھا وہ میرے بازو اور ران کے درمیان تھا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ یہ بات ہے، یہ آخری جملے ہیں۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک دو باتیں بھی عرض کر دوں۔ وہ یہ کہ ایسا ہی واقعہ 3-4 دن پہلے پیش آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، بالکل یہی واقعہ، اور اسے کہتے ہیں واقعہ قرطاس۔ ایک مکتب فکر نے اس واقعے پر وہ ڈھنڈورا پیٹا، وہ بہتان تراشی کی کہ الامان والحفیظ، کہ نبی کریم، بخاری میں واقعہ آیا، میں مفہوماً عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نقاہت کے عالم میں تھے۔ یہ بات اس واقعے سے جو حضرت علی بیان فرما رہے ہیں اس سے 3 دن پہلے کا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم مجھے کاغذ یا قلم وغیرہ لے آؤ تو میں تمہیں کچھ لکھ دوں گا۔ الفاظ بھی یہی، ما لا تضل امتی، کہ میری امت گمراہ نہیں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمارے لیے قرآن مجید یا رسول اللہ کافی ہے۔ کیا ہے؟ اس واقعے کو بنیاد بنا کر ایک مکتب فکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں وہ گستاخیاں کی کہ اگر میں آپ سے یہاں عرض کروں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر کی نافرمانی کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو انکار کیا، دین اور شریعت کے ایک حکم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانا چاہتے تھے اس سے منع فرما دیا، یہ پروپیگنڈا کیا اور یہ ایک فضا بنائی، اور کیا دنیا کے اطراف و اکناف میں اس بات کو پھیلایا، اور اس کا نام واقعہ قرطاس۔ تو چونکہ یہ واقعہ اس سے بہت بالکل مماثل ہے، بالکل مماثل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے تھال لے آؤ۔ یہ تھال میں بتانا بھول گیا، کاغذ کی کمی ہوتی تھی تو بعض اوقات وہ جو بڑے بڑے تھال ہوتے ہیں نا مٹی کے، جس میں کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، وہ جو اتنا بڑے بڑے چوڑے ہوتے ہیں، تو اس پہ بھی عرب لکھا کرتے تھے، کیونکہ اس کی جو مٹی ہوتی ہے، مٹی سے بنے ہوتے تھے، وہ نرم ہوتا ہے، تو اس کے اوپر کسی نوکیلی چیز سے آدمی اگر لکھنا چاہے تو لکھ سکتا تھا۔ یہ بالکل سملر واقعہ ہے جو کہ واقعہ قرطاس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ والا واقعہ۔ تو چونکہ ذکر ہو رہا ہے اور آپ حضرات میں سے کسی نہ کسی نے یقیناً آج کے اس سوشل میڈیا کے دور میں یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور سنی ہوگی کہ بعض دریدہ دہن اور انتہائی نامعقول اور احمق لوگ، جن کو دین صرف صحابہ سے بغض ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، بغض صحابہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ چونکہ اصل موضوع تو دوسرا ہے، لیکن ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہاں تصریح فرما دی جائے کہ پہلی بات تو یہ 2 باتیں سمجھ لیں، 2 باتیں کیا کر لیں، سمجھ لیں۔ کوئی نبی اس وقت تک اس دنیا سے پرواز نہیں کرتا، رخصت نہیں ہوتا، کوئی نبی، جب تک وہ دین کے بنیادی اور فروعی اور اصولی تمام کے تمام احکامات امت تک پہنچا نہ دیں۔ آپ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ اگر کوئی نبی اس طرح کرے تو وہ اس امانت میں خیانت کا مرتکب ہوتا ہے۔
کوئی نبی اگر اللہ کی بتائی ہوئی بات کو امت تک نہ پہنچائے وہ منصب نبوت کے اندر خیانت کا مرتکب ہوتا ہے، جو کہ آج تک کبھی کوئی نبی نہیں ہوا، کوئی نبی نہیں ہوا۔ 1,24,000 انبیاء میں سے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس کو اللہ نے جو بات ارشاد فرمائی اگر وہ دین کے اصول اور دین کی بنیادی احکامات میں سے تھی یا فروعی احکامات میں سے تھی، اس نبی نے اس امت تک نہ پہنچائی ہو۔ یہ اس کے فرائض منصبی میں داخل ہے، وہ نبی ہی اسی لیے ہے، اس کو رسالت ملی ہی اسی لیے چیے جائے کہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عمر فاروق کو یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی ایسی بات ارشاد فرما رہے ہوتے کہ جو نئی نئی وحی آئی ہے اور اس امت تک وہ بات نہیں پہنچی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس بات کو بتائے بغیر اس دنیا سے پردہ نہ فرماتے، کبھی بھی۔ آپ کو یہ پورا مقدمہ سمجھ میں آیا جو میں نے کہا؟ ایک دفعہ پھر کہہ دوں، بڑی اہم بات کہ اگر دین کی کوئی ایسی بات تھی جو رہ گئی تھی نعوذ باللہ من ذالک، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کو اس امت تک پہنچانا تھا، اگر ابو بکر نے، عمر نے، فاروق نے اور عثمان نے یا علی رضی اللہ عنہم نے اگر وقتی طور پر اس کو لکھنے سے انکار بھی کیا، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پھر بھی اس امت کو ضرور بتا کر جاتے۔ معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بات ارشاد فرمانی تھی وہ تاکید کے طور پر کوئی بات ارشاد فرمانی تھی۔ یہ اعتراض کرنا اور یہ من گھڑت بات پیدا کرنا کہ واقعہ کرتاس کے اندر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی کی خلافت کا لکھوانا تھا اور حضرت عمر نے نعوذ باللہ منع کیا، یہ من گھڑت بات ہے۔ اگر یہ بات اصول دین میں سے ہوتی کہ حضرت علی کی خلافت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر کے جانا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے رحلت فرماتے ہی نہ جب تک علی کی خلافت کا اعلان نہ فرما دے۔ احمقانہ باتیں صرف اور صرف صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے بغض پیدا کرنا۔ بات لمبی ہو گئی، یہ ایک بات چونکہ آ رہی تھی، آپ کو ایک اور واقعہ بھی بتاتا ہوں، چلیں بات چھڑی گئی تو۔ صلح حدیبیہ کا مشہور واقعہ ہے، آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ جب ایگریمنٹ ہونے لگا صلح حدیبیہ کا، اس کو لکھ کون رہا تھا؟ کون لکھ رہا تھا اس کو؟ کسی کو پتہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے نا۔ تو انہوں نے کہا جب ایگریمنٹ لکھنے لگے نا تو حضور نے لکھوایا ہذا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مکے کے قریش نے کہا یہی تو سارا پھڈا ہے، یہ رسول اللہ کو مٹاؤ۔ اگر آپ کو رسول اللہ مانتے تو یہ سارے پھڈے تھوڑی ہو رہے ہوتے، آپ کو تو رسول اللہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رسول اللہ کو کاٹ دو۔ حضرت علی نے فرمایا میں نہیں کاٹوں گا۔ بولو۔ حضور نے فرمایا علی محمد رہنے دو، محمد ابن عبداللہ، رسول اللہ کے لفظ کو کیا کر دو؟ کاٹ دو۔ حضرت علی نے فرمایا رسول اللہ میں نہیں کاٹوں گا، میں کاٹ ہی نہیں سکتا، میری جرت ہی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت علی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی سے قلم لے کے خود رسول اللہ کو کیا کر دیا؟ کاٹ۔ وہاں بھی کس نے انکار کیا؟ نہیں کیا۔ کیا دین میں کوئی فرق پیدا ہو گیا؟ حضرت علی کو تحمل نہیں تھا، اسی طرح حضرت عمر فاروق کو تحمل نہیں تھا کہ پیغمبر کو اس تکلیف میں ہمارے لیے قرآن مجید اتر گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر مبارک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور فرما رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ کہہ دیجئے میں خود لکھ لوں گا، پہنچا دوں گا، آپ کو اس تکلیف کی حالت میں چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ گمان اور یہ چیز وہی سمجھ سکتا ہے جنہوں نے صحابہ کی زندگی کو پڑھا ہو۔
صحابہ تو حضور کی ایک ایک مسکراہٹ کو دیکھ کر جیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نظر کے بدلے میں جانیں قربان کر دینے والے تھے۔ خیر، یہ واقعہ ہوا تو آگے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یوسی الصلاۃ والزکات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت فرمائی الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کو قائم رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کو قائم رکھنا، والزکات وما ملکت ایمانکم، زکات کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال رکھنا۔ یہ تین باتیں ارشاد فرمائی۔ مرض الوفات میں، زندگی کے آخری لمحوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں؟ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا۔ نماز کا خیال رکھنا ہر اعتبار سے، ادائیگی کے بھی اعتبار سے وہ تو رکھنا ہی ہے، اور خیال رکھنا اس کی ادائیگی کی کیفیت کے لحاظ سے۔ بات سمجھے؟ یعنی ادا کرنے، یعنی فجر ادا کرنی ہے، ظہر ادا کرنی ہے، عصر مغرب عشاء، وہ تو ادا کرنی ہے، لیکن اس کی کیفیت کا بھی اہتمام کرنا، خیال رکھنا، یعنی کہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ادا کیا۔ اس کی بنیادی شرائط کو پورا کرنا، حتی المقدور باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کرنا، صفوں کے سیدھے کرنے کا اہتمام کرنا، مل مل کر کھڑے ہونے کا اہتمام کرنا۔ اور میں بہت زیادہ تاکید کرتا ہوں کہ آج کل لوگ بہت زیادہ فاصلہ دے کر کھڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں، پہلے ایسا نہیں تھا۔ یہ کووڈ کے بعد جب سے فاصلہ کرایا اس میں شاید عادت پڑ گئی، اب لوگ اس طریقے سے کندھے جوڑ کر کھڑے نہیں ہوتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کأنما یسوی بہ القداح، صحابہ فرماتے ہیں حضور ہماری صفوں کو ایسے سیدھا فرماتے تھے گویا یہ کہ تیر رکھ کر اس صف پر سیدھا کرنا ہو۔ تیر ہوتا ہے نا، تیر کا بالکل سیدھا ہونا ضروری ہے، اگر تھوڑا سا بھی ٹیڑھپن ہوگا ٹارگٹ تک پہنچے گا نہیں، اتنا سیدھا ہوتا ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں حضور گویا یہ کہ ہماری صفوں کو ایسے سیدھا فرماتے تھے جیسے اس صف کے اوپر حضور نے تیر کو سیدھا کرنا ہے۔ بہت زیادہ غفلت کرنے لگے ہیں لوگ، بہت زیادہ غفلت کرنے لگے، صف بندی کا اہتمام ختم ہو رہا ہے۔ درمیان سے صف بنانی چاہیے، درمیان سے صف بناؤ، جب پیچھے سے لوگ آ رہے ہیں وہ خود دیکھیں کہ صف برابری کے ساتھ دونوں اطراف میں پھیل رہی ہے یا نہیں پھیل رہی، دائیں اور بائیں دونوں اطراف میں برابری سے اس صف کو پھیلنا چاہیے۔ یہ نماز ہو رہی ہے، نماز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ پیچھے سے کوئی آیا، صف مکمل ہو گئی، پیچھے سے آ کے کوئی کہیں بھی کھڑا ہو گیا، ادھر کھڑا ہو گیا ادھر کھڑا ہو گیا، بول بول کے تھک گئے۔ بھائی درمیان سے صف بناؤ، یہ جو الفاظ بولے جاتے ہیں یہ بیکار کے الفاظ تھوڑی ہیں۔ درمیان سے صف بناؤ اور پھر صف کو جو ہے دونوں اطراف میں لے کر جاؤ، یا تو ادھر جا رہی ہوگی یا بالکل ادھر جا رہی ہوگی، کوئی نظم ہی نہیں، اور بیچ میں بالکل ایک ایک ہاتھ کا فاصلہ ہونے لگ گیا ہے۔ سخت وعیدات آئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صف بندی کے سلسلے میں۔ اور جو لوگ مصلی لے کر آتے ہیں، اب اگلا بندہ جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہے کہ یار یہ اس کا اپنا مصلی ہے، میں چڑھ جاؤں گا۔ اگر اس کو خود چاہیے کہ وہ اپنے دونوں اطراف سے لوگوں کو قریب کرے اگر کسی کو جھجک محسوس ہو رہی ہے، ورنہ الحمدللہ مسجد کے ہمارے جو قالین ہے یا جو بھی چیزیں وہ پاک ہیں، صاف ہیں، روزانہ کی بنیاد پر صفائی ہے، کوئی ناپاکی نہیں ہے، ویکیوم کلین ہوتا ہے، ہر چیز ہوتا ہے جو دنیا کے اندر طریقہ کار رائج ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مرض الوفات میں اور زندگی کے آخری لمحات میں فرما رہے ہیں یوسی الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرما رہے ہیں نماز کی،
نماز جن لوگوں کی قضا ہو جائے، کئی نمازیں قضا ہوں، ان کو اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے۔ زندگی کے بہت سے سالوں کی نمازیں ذمے میں ہیں، بڑا آسان طریقہ ہے، ہر نماز کے ساتھ اسی نماز کی قضا شروع کر دو، اور ذہن میں یہ نیت کر لو کہ یا اللہ میرے ذمے جتنی بھی نمازیں، نیت یہ ہے، نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے قضا نماز کی نیت کرنے کا، یا اللہ میرے ذمے میں جتنی بھی نمازیں قضا ہیں ان میں سے پہلی نماز قضا کر رہا ہوں۔ ہر نماز کے ساتھ کر لو، فجر کے ساتھ کر لو، ظہر کے ساتھ کر لو، اس طرح اس کو شروع تو کرو۔ اور اگر کسی نے بلوغت کے بعد سے بالکل نمازیں چھوڑی ہوئی تھی تو وہ اپنا حساب لگا لے۔ عام طور پر بلوغت کب ہوئی ہے ہر ایک کو معلوم ہوتا ہے، لیکن نہیں بھی معلوم، ذہن میں نہیں ہے، تو پھر یہ اندازہ لگا لے، 14 سال کا اندازہ لگا لے عمر کا۔ ہمارے زمانے میں 14 سال کی عمر کے بعد جتنا عرصہ گزرا بالکل نمازیں نہیں پڑھی، تو وہ سال گن کر ان کی قضا شروع کر دے۔ کم سے کم اللہ رب العزت کے آگے یہ عذر تو پیش کر سکے گا کہ یا اللہ غلطی ہو گئی لیکن کوشش شروع کر دی تھی میں نے۔ اور وہ اوقات قضا نمازوں کے لیے تو، بلکہ وہ اوقات جن اوقات کے اندر نوافل ادا نہیں ہو سکتے، قضا نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر۔ مثلا مغرب کی نماز کے بعد نوافل نہیں پڑھ سکتے لیکن نماز قضا کر سکتے ہیں۔ آپ نے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد طواف کے جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں جو سنت ہیں، بلکہ سنت مؤکدہ ہیں، آپ نے جو ہے ایک طواف کیا، 2 طواف کیے، یعنی آپ نے پورا جو ہے 7 کے 2 تو ہر ایک حصے پر 7 طواف پر 2 رکعتیں ہیں۔ اب عصر کی نماز کا وقت ہو گیا یا عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، تو آپ یہ 2 سنتیں نہیں ادا کر سکتے، مغرب کے بعد ادا کریں گے، لیکن قضا نماز کر سکتے ہیں فرض نماز کی۔ اسی طرح فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد نوافل نہیں پڑھ سکتے سوائے فجر کے فرائض کے، لیکن قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، فرض کی قضا۔ تو یہ سہولت ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں اور آج سے شروع کریں جن کے ذمے میں قضا نمازیں ہیں۔ دوسری بات ارشاد فرمائی الزکات، زکات کا خیال رکھنا۔ اور زکات 4 چیزوں پر ہے۔ زکات کا بڑا تفصیلی مسئلہ میں بیان کر چکا ہوں کئی جمعوں میں، یعنی رمضان المبارک سے پہلے اور بعد میں 4 چیزوں پر زکات ہے بس۔ مال تجارت، کیش پر، سونا اور چاندی پر، اور وہ تمام کی تمام اشیاء جن کی آدمی تجارت کرتا ہے، ان 4 چیزوں پر زکات ہے۔ اور کھیتی باڑی بھی ہے، لیکن چونکہ وہ مجمع نہیں بیٹھا ہوا یہاں، میں اس مسئلے کو بیان نہیں کروں گا۔ 4 چیزوں پر زکات ہے۔ اور آخری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ پرانے وقتوں کے اندر غلام اور باندیاں ہوا کرتی تھی، ان کا دور تو ختم ہو گیا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے معارف القرآن میں کہ موجودہ دور کے اندر آپ کے گھروں میں کام کرنے والے افراد جو نوکر کہلاتے ہیں وہ اسی کے تحت داخل ہیں۔ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا، ان کو بیجا تنگ نہ کرنا۔ یہاں ایسے ایسے بے شرم بھی ہیں، میں بہت سخت زبان استعمال کر رہا ہوں، لیکن معاملہ ایسا ہے، کئی لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں جی مالک نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں نے کہا مسجد میں نہیں دیتا، گھر پہ نہیں دیتا، کہتے گھر پہ بھی نہیں دیتا، کیا کریں؟ میں نے کہا یار اگر ممکن ہو تو آپ گھر میں اگر جماعت کرا سکتے ہو، بہرحال نماز چھوڑنا تو جائز نہیں ہے۔ اگر جماعت کی نماز سے منع کرتا ہے تو آپ کوشش کریں 4-5 نوکر مل کے جماعت وہیں ادا کر لیا کریں گھر کے اندر۔ بہرحال جمعہ تو پھر بھی مسجد میں ہی ہونا ہے۔ ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، ان لوگوں کو اللہ سے خوف کرنا چاہیے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک غلام کو ڈانٹ رہے تھے بہت زیادہ۔
اور اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابو ذر اللہ تجھ پر اس سے زیادہ قادر ہے جتنا تو اس پر قادر ہے. یعنی ابو ذر یہ جو تو ڈانٹ ڈپٹ اتنی زیادہ کر رہا ہے اللہ غصے پر تجھ پر غصہ کرنے کے لیے بہت زیادہ قادر ہے. جتنا تو اس پر قدرت رکھ رہا ہے نا اللہ تعالیٰ تجھ پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا حبشی، کالے رنگ کا ہوتے ہیں حبشی. تو حضرت ابو مسعود اس کو ڈانٹ رہے تھے اور ڈانٹتے ڈانٹتے ایک بڑا سخت جملہ کہہ دیا، یعنی وہ حبشی کالے ہونے کے حوالے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، فرمایا انک فی الجاہلیہ، ابو مسعود تو جہالت میں رہتا ہے، تیرے اندر جہالت کی بو اور ابھی تک نہیں گئی. یعنی جہالت کے اندر یہ باتیں کی جاتی تھی کون کالا ہے کون سفید ہے کون پیلا ہے. جب میں آ گیا تو یہ چیزیں ختم ہو گئیں. اس طرح نہ کرو. ایک موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برا بھلا کہا، اپنے ایک غلام کو ڈانٹا اور کچھ سخت کلمات بھی کہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعانین والصدیقین کلا ورب الکعبہ، کہ گالی دینے والے یا لعنت دینے والے اور صدیقین جمع نہیں ہو سکتے. حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا کہ تم اتنی سخت بات کر رہے ہو، تم تو صدیق ہو، تم اور گالی دینے والے کیسے جمع ہو سکتے ہو؟ تو بھائی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ بہت زیادہ ہمارے ان بنگلوں کے اندر اور ہمارے اس ماحول کے اندر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اپنے ماتحتوں کے ساتھ کوشش کریں کہ ان کے حقوق پورے کے پورے ادا کریں، بلکہ حق سے زیادہ دینے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.